بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعی معراج اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو چشم زدن میں بظاہر رونما ہوا، لیکن حقیقت میں اس میں کتنا وقت لگا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرایا۔ واقعہ معراج اعلان نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے مکے میں پیش آیا۔ رجب کی 27ویں رات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ آج کی رات شب معراج میرے محبوب کے استقبال کی رات ہے۔ چشم زدن میں عالم بالا کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ حکم ربی ہوا، اے جبرائیل اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ حکم الہی سے جبرائیل علیہ السلام سواری لینے جنت میں جاتے ہیں اور آپ ایسی سواری کا انتخاب کرتے ہیں جو آج تک کسی شہنشاہ کو میسر نہ ہوئی ہوگی۔ میسر ہونا تو دور کی بات دیکھی تک نہ ہوگی اور دیکھنا تو دور کی بات سنی تک نہ ہوگی۔ اس سواری کا نام براق ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے براق پر کوئی سوار نہ ہوا۔ ماہ رجب کی 27ویں شب اس قدر پرکیف رات ہے، مطلب بالکل صاف ہے، فضا میں عجیب سی کیفیت طاری ہے۔ رات آہستہ آہستہ کیف نشاں کی مستی میں مست ہوتی جا رہی ہے۔ ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ جھلملا چکے ہیں۔ دنیا پرسکوت و خاموشی کا عالم طاری ہے۔ نصف شب گزرنے کو ہے، یکایک آسمانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے۔ انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنتی براق لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محو خواب ہیں، آنکھیں بند کیے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر بلایا تو بیعت بھی ہو جائے گی۔ فکر میں ہیں کہ کس طرح دلہے کو بیدار کیا جائے۔ اس وقت حکم ربی ہوتا ہے، جبرائیل میرے محبوب کے قدموں کو چوم لو تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے۔ یہ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا جب جبرائیل علیہ السلام نے فخر کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا۔ حضرت جبرائیل امین کے ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں، اے جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے بلاوے کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلیے۔ زمین سے لے کر آسمانوں تک مشتاق دین کا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ معراج نبوت میں یہ بات درج ہے۔ چنانچہ آپ نے سفر کی تیاری شروع کی۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور دل کو دھویا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے میرا سینہ چاک کیا۔ سینہ چاک کرنے کے بعد میرا دل نکالا، اس کے بعد میرے دل کو دھویا گیا، پھر وہ ایمان و حکمت سے لبریز ہو گیا۔ اس قلب کو سینہ اقدس میں اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ بخاری شریف میں یہ بات درج ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر امامہ باندھا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کی چادر پہنائی، زمرد کی نالین مبارک پاؤں میں زیب تن فرمایا۔ چند لمحوں کے بعد وہ وقت بھی آ گیا جب سرور کونین حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکاب تھام لی، حضرت میکائیل نے لگام پکڑ لی۔ حضرت امام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات 80,000 فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف اور 80,000 بائیں طرف تھے۔ فضا فرشتوں کے درود و سلام سے گونج اٹھی۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام کی گود میں سفر معراج کا آغاز فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل میں ترجمہ، وہ ذات ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب و مکرم بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے تاکہ ہم اپنے بندے کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ سورہ بنی اسرائیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت شان و شوکت سے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ سواری سفر کرتے ہوئے وادی بطحا میں پہنچتی ہے، جہاں کھجور کے بے شمار درخت ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، حضور یہاں اتر کر 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں۔ یہ نفل کی ادائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ راستے میں ایک سرخ ٹیلہ آتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات جب میں سرخ ٹیلے سے گزرا تو دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آ گیا۔ تقریباً 1,24,000 انبیاء و مرسلین استقبال کے لیے بے چین و بے قرار کھڑے ہیں۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوتے ہیں جسے ماء محمد کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل ایک پتھر کے پاس آئے اور اسے براق سے لے کر اس کو باندھ دیا۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے۔ آفتاب نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہیں۔ فلک پر نور ہی نور چھایا ہوا ہے، قدسی سلامی دے رہے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان دے رہے ہیں، تمام انبیاء رسول صف در صف کھڑے ہو رہے ہیں۔ جب صفیں بن چکی تو امام الانبیاء فقر دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمانے تشریف لاتے ہیں۔ بیت المقدس میں ایسا روح پیغام منظر آج تک نہیں دیکھا گیا ہوگا۔ وہاں سے فارغ ہو کر عظمت و رفعت کے پرچم پھر بلند ہونا شروع ہوتے ہیں۔ درود و سلام سے فضائیں ایک مرتبہ پھر گونج اٹھتی ہیں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پھر آسمان کی طرف سفر شروع کرتے ہیں۔ یہاں سے پھر واقعی معراج شروع ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں براق کا پہلا قدم ہوتا۔ فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکایا۔ دربان نے پوچھا کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا جبرائیل۔ دربان نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دربان نے کہا مرحبا، دروازے انہی کے لیے کھولے جائیں گے۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا۔ آسمان اول پر حضرت آدم علیہ السلام نے حضور سرور کونین کو خوش آمدید کہا۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نے، چوتھے پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، پانچویں پہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اور چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔